اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور اسپیشل پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہمارے اس پروگرام کے دو سیشن ہیں۔ پہلے حصے میں ہم ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا میننگ اور ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کے دوسرے سیشن میں ہم قرآن مجید کے متعلق کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ لہذا آج تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ چوتھے دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک، وأذقنی فیہ حلاوت ذکرک، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن مجھے قوت دے کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں، اس میں مجھے اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما۔ آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے اپنی نگہداری پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ، اے سب کچھ دیکھنے اور جاننے والے۔ تو آئیے دعا اور ترجمے کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، کہ ہمارے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہے قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا۔ اور آج اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک اور قرآن مجید سے ایک بہت ہی عجیب یعنی بہت ہی بہتر داستان آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور اس ٹاپک کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور علم۔ قرآن مجید جو کتاب الہی ہے، اور دین مبین اسلام میں اس قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یا اسلام کی بیس اور بنیاد ہی یہ کتاب ہے۔ خود دین مبین اسلام نے علم کو وہ اہمیت دی ہے کہ اس نے علم حاصل کرنے کا حکم دینے سے پہلے کسی بات کا حکم ہی نہیں دیا۔ اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے، سب سے فرسٹ آرڈر یہی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، فریضہ ہے، لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی، فرسٹ ریویلیشن آف گاڈ بھی یہی ہے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، میرے حبیب پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو پروردگار عالم نے سب سے پہلی وحی نازل کر کے
اس میں پڑھنے کا حکم دے کر پڑھائی اور علم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو حاصل کرنا فریضہ بتا کر، واجب بتا کر علم کی امپورٹینس، اہمیت اور ویلیو کو بیان کیا ہے۔ لہذا ہم آج آپ حضرات کی سلسلے میں خدمت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ علم وہ کمال ہے کہ اگر کسی کے یہاں یہ کمال پایا جاتا ہے تو وہ ملائکہ سے افضل ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہو، اپنی جانکاری پر عمل کرتا ہو۔ لہذا قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ کہ جب پروردگار عالم نے خلافت جناب آدم علیہ السلام کا اعلان کیا تو فرشتوں نے معلوم کر لیا مالک کیا اسے خلیفہ بنائے گا، کیا اسے ڈیوائن پوسٹ عطا کرے گا کہ جو خوریزی کرے گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بلکہ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو علم کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، یا علم کی اہمیت تو آپ خود ہی جانتے ہیں، بس میں تو آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیے یہ ہوا کیا، یہ ہوا یہ کہ خلافت الہیہ یعنی وہ ڈیوائن پوسٹ جو کسی کو عطا کیا جانا تھا، اب اس کے لیے دو امیدوار، ایک انسان اور ایک معصوم ملک۔ ملک یہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہے، اس کی عظمتیں کم نہیں ہیں، یہ بہت عظیم اور صاحب امانت الہی ہوتا ہے۔ ملک کتنا عظیم ہوتا ہے یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے قرآن کی تمام وحی کا امین بنا کر آسمان سے زمین کی طرف ایک ملک معصوم ہی کو بھیجا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم ملک، معصوم ملک، عبادت گزار ملک، قیام و قعود کرنے والا ملک، جب ڈیوائن پوسٹ کی باری آئی تو اس نے بارگاہ خداوندی میں کیا کہا، مالک ہمیں دے دیجئے، نحنو نسبح و نقدس لک، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مالک یہ ہمیں یہ عہدہ الہی، یہ خلافت الہیہ یہ ہمیں عطا کر دے تو زیادہ بہتر۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے اس اعتراض کے بعد ایک کمپٹیشن کہہ لیجئے، یا ایک مقابلہ، یا ایک انتخاب، یا ایک امتحان رکھا۔ اب اس امتحان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ملائکہ کی انسلٹ کرنی تھی، یا یہ دکھانا تھا کہ ملائکہ کچھ نہیں جانتے، جبکہ ملائکہ کے پاس بھی وہی علم الہی تھا جو جناب آدم کے پاس تھا، چونکہ ملائکہ نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، جتنا تو نے تعلیم کیا ہے، لہذا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ جناب آدم علیہ السلام کے پاس بھی علم الہی تھا، ملائکہ کے پاس بھی علم الہی تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر امتحان کی کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی، چونکہ جناب آدم کے پاس تو علم الہی ہوتا اور ملائکہ کے پاس کچھ نہ ہوتا، لہذا یہ امتحان کا مقام، امتحان کی جگہ ہی نہیں تھی، مگر دونوں کے پاس علم الہی تھا، اور ملائکہ نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہمارے پاس علم الہی ہے، اور جناب آدم علیہ السلام کے پاس بھی علم الہی تھا، اور دونوں کا امتحان ہوا، اور جب دونوں کا امتحان ہو گیا تو پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خلافت اور ڈیوائن پوسٹ کسے عطا کریں گے۔ جناب آدم کامیاب اور کامران ٹھہرے، اور جناب آدم کو خلیفۃ اللہ قرار دے دیا گیا۔
بس یہاں صرف بیان کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جناب آدم کو جو خلافت الہیہ، جو ڈیوائن پوسٹ عطا کی گئی، اس کی بیس اور اس کا بنیاد یہ ہے کہ جناب آدم کے پاس وہ علم تھا کہ جناب آدم نے اس علم کی مدد سے ملائکہ پر سبقت حاصل کر لی، اور ملائکہ امتحان میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ جناب ابراہیم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور امتحان میں کامیابی کے بعد جناب ابراہیم کو خلیفۃ اللہ بنا دیا گیا۔ بس یہاں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اگر بارگاہ خداوندی سے کوئی چیز عطا ہوتی ہے تو وہ کمال کے بعد عطا ہوتی ہے۔ پہلے ہمارے اندر ایک کمال پیدا ہونا چاہیے، ورنہ دعا تو یا بات تو ملائکہ نے بھی کی تھی، مالک ہمیں خلیفہ بنا دے، لیکن ان کی بات کو قبول اس لیے نہیں کیا گیا کہ چونکہ ذاتی شرافت اور ذاتی عصمت و فضیلت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور علم و کمال ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں علم کے میدان میں بہت آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ اسلام کا ترہ امتیاز ہی علم ہے۔ اسلام نے جو سب سے پہلی انسانیت کی خلافت کا جو اعلان کیا ہے، سب سے پہلے انسان کو ملائکہ سے افضل بنایا ہے صرف علم کی بنیاد پر۔ لہذا قرآن کریم میں اور دین مبین اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ رات جسے 1000 مہینوں کی رات سے افضل اور بہتر بتایا گیا ہے، اس رات میں اگر ایک انسان عبادت الہی کر رہا ہے اور دوسرا انسان بیٹھ کر علم دین یا علم الہی حاصل کر رہا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو روایت میں یہ ملتا ہے عبادت کرنے والے سے افضل وہ ہے کہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے، چونکہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اپنی جہالت کو ختم کر کے آگہی، باخبری اور جانکاری پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چونکہ جب تک ہمارے یہاں آگاہی، بیداری اور جانکاری نہیں آئے گی، ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ ہمارے ساتھ اچھا کون کرتا ہے اور ہمارے ساتھ برا کون کرتا ہے۔ لہذا ہمیں آگاہ اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں سب سے بڑا ترہ امتیاز جانکاری اور علم ہے۔ علم اگر جانکاری اگر نہیں ہوگا تو نہ ہم اپنے دوست کو سمجھ پائیں گے کہ ہمارے ساتھ احسان کرنے والا کون ہے، اور ہم اس کے احسانات کا بدلہ کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ برا کرنے والا کون ہے اور ہم اس کی برائی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آج دیکھیے امت اسلامیہ کا کیا حال دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلا حکم جو اسلام کا تھا ہم نے اسی کو فالو نہیں کیا۔ اگر ہمارے پاس آج جانکاری ہوتی تو ہم بھی جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں اس برائی کو اس برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور اس برائی کا مقابلہ کرنے کے لائق ہوتے، لیکن ہم میں چونکہ آگاہی، بیداری اور جانکاری ہی نہیں ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کون ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے یا کون ہمارے خلاف پلان بنا رہا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، علم کے میدان میں ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم آگاہی اور جانکاری والی زندگی گزاریں، نادانوں والی اور غافلوں والی زندگی نہ گزاریں۔ آئیے انہی چند الفاظ کے بعد مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اس مہینے کی عظمت و فضیلت، قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کا واسطہ ہماری نادانی اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میدان میں ہماری زیادہ سے زیادہ مدد فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
یا شہ اولیاء وارث مصطفیٰ، یا علی مرتضیٰ، یا علی الیاء، یا علی یا علی یا علی۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ فرش مجلس پہ عقیدہ ہے عزاداروں کا، فرش مجلس پہ عقیدہ ہے عزاداروں کا، مادر حضرت شبیر یہی آتی ہیں، مادر حضرت شبیر یہی آتی ہیں، منتقل ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں بس خلد میں اپنے گھر سے، منتقل ہوتے ہیں بس خلد میں اپنے گھر سے، حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے، حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ چار میں سے سماعت فرمائیں، اور جس کا حکم ہے فضیلت باب کی، اس کے بعد وہ ایک کلام سماعت فرمائیے گا، اور اس سے پہلے ایک 4 میں سے اور سماعت فرما لیں۔ زمین مہکتی ہے سارا گگن مہکتا ہے، زمین مہکتی ہے سارا گگن مہکتا ہے، ہر ایک پھول ہے۔ ایک درود پڑھیں، مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ زمین مہکتی ہے سارا گگن مہکتا ہے، ہر ایک پھول ہے خوش اور چمن مہکتا ہے، علی کے عشق میں آتی ہے موت جس کو بھی، لحد میں جا کے بھی اس کا کفن مہکتا ہے، لحد میں جا کے بھی اس کا کفن مہکتا ہے۔ اور اب وہ کلام جس کی ہم کو حکم دیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے مولانا فضیلت باب کی، فضیلت باب کی اہمیت کے مطابق ان یہ کلام ایک مطلع اور چند شعر سماعت فرمائیں۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ درج قرآن مبین میں ہے فضیلت باپ کی، درج قرآن مبین میں ہے فضیلت باپ کی، مصطفیٰ نے ہم کو بتلائی ہے عظمت باپ کی، مصطفیٰ نے ہم کو بتلائی ہے عظمت باپ کی،
سر جھکا کر کیجئے سجدہ خدائے پاک کا، کیجئے شانوں کو خم کر کے اطاعت باپ کی، کیجئے شانوں کو خم کر کے اطاعت باپ کی۔ فرض یہ بھی ہے کہ خود بیٹا اسے پوری کرے، فرض یہ بھی ہے کہ خود بیٹا اسے پوری کرے۔ چھٹ گئی ہوں زندگی میں جو عبادت باپ کی، چھٹ گئی ہوں زندگی میں جو عبادت باپ کی، جس طرح بچپن میں اس نے پرورش کی پیار سے، جس طرح بچپن میں اس نے پرورش کی پیار سے، کیجئے ویسی ضعیفی میں کفالت باپ کی، کیجئے ویسی ضعیفی میں کفالت باپ کی۔ گھر کے آنگن میں اگر لائق سبھی فرزند ہوں، گھر کے آنگن میں اگر لائق سبھی فرزند ہوں، دو گنی ہو جاتی ہے پیری میں قوت باپ کی، دو گنی ہو جاتی ہے پیری میں قوت باپ کی۔ مل نہیں سکتا جہاں میں اس کو عزت کا مقام، کینا جس بیٹے نے اس دنیا میں عزت باپ کی، کینا جس بیٹے نے اس دنیا میں عزت باپ کی۔ جب دکھاتا ہے کوئی دل تو تسلی کے لیے، جب دکھاتا ہے کوئی دل تو تسلی کے لیے، ہوتی ہے ہر عمر والوں کو ضرورت باپ کی، ہوتی ہے ہر عمر والوں کو ضرورت باپ کی۔ آگ سے لڑتی ہے ماں تو دھوپ سے لڑتا ہے باپ، آگ سے لڑتی ہے ماں تو دھوپ سے لڑتا ہے باپ، کم نہیں ہے ماں کی محنت سے مشقت باپ کی، کم نہیں ہے ماں کی محنت سے مشقت باپ کی۔ بوجھ زوجہ اور بچوں کا اٹھانا تھا اسے، اس لیے پہلے ہوئی دنیا میں خلقت باپ کی، اس لیے پہلے ہوئی دنیا میں خلقت باپ کی۔ یاد کر کے پھر اسے رونا پڑے گا عمر بھر، یاد کر کے پھر اسے رونا پڑے گا عمر بھر، جب تلک زندہ ہے وہ کر لیجئے خدمت باپ کی، جب تلک زندہ ہے وہ کر لیجئے خدمت باپ کی۔ سر سے ہو جاتا ہے غائب جیسے اس کے آسمان،
سر سے ہو جاتا ہے غائب جیسے اس کے آسماں، سامنے بیٹے کے جب ہوتی ہے میت باپ کی، سامنے بیٹے کے جب ہوتی ہے میت باپ کی، کیوں نہ بستر پر نبی کے چین سے سوئے علی، کیوں نہ بستر پر نبی کے چین سے سوئے علی، یہ بھی تو ڈالی ہوئی تھی ان کو عادت باپ کی، یہ بھی تو ڈالی ہوئی تھی ان کو عادت باپ کی، راستہ شوق شہادت کا نظر آنے لگا، راستہ شوق شہادت کا نظر آنے لگا، کھول کر قاسم نے جب دیکھی وصیت باپ کی، کھول کر قاسم نے جب دیکھی وصیت باپ کی، جب زبان سے باپ کے نکلی تھی حل من کی صدا، جب زبان سے باپ کے نکلی تھی حل من کی صدا، اٹھ کے گہوارے سے کی اصغر نے نصرت باپ کی، اٹھ کے گہوارے سے کی اصغر نے نصرت باپ کی، ہجر میں یوسف کے جیسے لاڈلے فرزند کے، روتے روتے ہو گئی غائب بصیرت باپ کی، روتے روتے ہو گئی غائب بصیرت باپ کی، ہے اسی کوفے کے چوراہوں پہ بیٹی بیردا، ہے اسی کوفے کے چوراہوں پہ بیٹی بیردا، ہائے جس کوفے میں قائم تھی حکومت باپ کی، ہائے جس کوفے میں قائم تھی حکومت باپ کی، کربلا کے بعد عابد نے سکون پایا کہاں، کربلا کے بعد عابد نے سکون پایا کہاں، یاد کر کے عمر بھر روئے مصیبت باپ کی، یاد کر کے عمر بھر روئے مصیبت باپ کی، شام کا حاکم ہو یا ہو بادشاہ کربلا، تھی نمایاں دونوں کرداروں میں سیرت باپ کی، تھی نمایاں دونوں کرداروں میں سیرت باپ کی۔ اور مقطع سماعت فرمائیں طاہر کانپوری صاحب کا یہ مقطع، خون کے رشتوں کو مستحکم بنانے کے لیے، خون کے رشتوں کو مستحکم بنانے کے لیے، کام آتی ہے بہت طاہر وصیت باپ کی، کام آتی ہے بہت، کام آتی ہے بہت طاہر وصیت باپ کی، مصطفیٰ نے ہم کو بتلائی ہے